السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پیر عبداللطیف توسوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل توسوی میڈیا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو ناظرین، جس طرح کہ پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی جادو اور جنات کی علامت پر، اور آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جادو کے اثرات کیا ہیں، جادو کے اثرات پر، کہ جب جادو ہوتا ہے تو اثرات کیا ہوتے ہیں آدمی پر یا اس کے گھر پر، کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو جب کسی آدمی پر جادو ہوتا ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ جو جادو کرتے ہیں، جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان نہیں رہتا، جو جادو کرتا ہے اور یا جو جادو کرواتا ہے۔ تو ناظرین، جادو جس پر ہوتا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب جادو ہوتا ہے نا، میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر، کوئی بات بھی نہیں ہوتی۔ اگر میاں اپنی بیوی کو اچھی بات بھی کہے، بھلے کی بات بھی کہے، تو بیوی کہتی ہے نا یہ تو میرا دشمن ہے۔ جب جادو کے اثرات ہوتے ہیں تو یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور گھر میں بھی یہی ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی اچھی بات بھی کہے تو بری لگتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے، تو یہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور آگے کاروبار بند ہو جاتا ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، ملتا ہی نہیں، اگر ملتا بھی ہے، پیسے آتے بھی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر آئے ہیں اور کدھر گئے ہیں۔ تنخواہ بڑی آتی ہے، تنخواہ زیادہ ملتی ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کدھر گئے ہیں۔ تو یہ جادو کے اثرات کی علامت ہے۔ رشتے ہوتے ہیں تو رشتے بن نہیں پاتے، یا تو کوئی آتے نہیں ہیں رشتہ لینے کے لیے، یا پھر آتے ہیں تو بات ہی نہیں بنتی، سالوں سال رشتے طے نہیں ہو پاتے، اور آتے ہیں پسند کر کے جاتے ہیں، پھر جب گھر جاتے ہیں تو جواب دے دیتے ہیں، بات بن ہی نہیں پاتی۔ تو یہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں کہ جادو کے ذریعے رشتے کی بندش بھی کی جاتی ہے، اور جادو کے ذریعے کاروبار کی بندش بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور لا علاج بیماری وہ بھی جادو کے اثرات کے ذریعے ہو جاتی ہے، کہ آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جب جاتا ہے تو کوئی بیماری ظاہر نہیں ہوتی، ڈاکٹر کہتا ہے یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، ٹیسٹ میں کوئی بیماری نہیں آتی، لیکن ویسے آدمی بیمار ہے۔ تو یہ جادو کے اثرات ہیں۔ تو ناظرین، جب ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ اس طرح کے معاملات بن جائیں، جادو کے اثرات ہو جائیں، تو پھر جادو کا توڑ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جادو کا توڑ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ جادو کا توڑ کیا ہے؟ جادو کا توڑ یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے گھر میں اونچی آواز سے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہے، اونچی آواز سے 40 دن تک آپ نے اونچی آواز سے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نہیں آتی، تو پھر کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے گھر والا۔ اگر گھر میں کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، کہ آپ اونچی آواز سے ریکارڈنگ لگائیں اور وہ اونچی آواز سے سورۃ البقرہ کی تلاوت چلتی رہے اور آپ سنتے رہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ پھر غور سے سنتے رہیں، یہ نہ ہو کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت چلتی رہے اور آپ اپنے باتوں میں مشغول رہیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ توجہ سے سنیں سورۃ البقرہ۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، ویسے کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت سننی چاہیے، تو اگر چاہتے ہیں کہ ہم خود کوئی وظیفہ کریں
تو پھر آپ کو میں وظیفہ بتاتا ہوں. آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے یا رقیبو یا حفیظو. دن میں 1300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا رقیبو یا حفیظو. دن میں روزانہ یعنی کہ روزانہ 1300 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے باوضو. 22 دن پڑھنا ہے آپ نے. 22 دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. تو ناظرین یہ عمل آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ تعالی شفا دے گا اور آپ جادو سے مکمل چھٹکارا پائیں گے. اگر پھر بھی آپ کے جو اثرات ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ کو اور علاج بتائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. شفا تو رب تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے. لیکن کوئی جس طرح بیمار ہوتا ہے آدمی تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی کھاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. دوائی میں شفا نہیں ہوتی، شفا رب کی ذات دیتی ہے. اسی طرح شفا رب تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن کوئی ہیلا بنتا ہے، کوئی بہانہ بنتا ہے. تو رب کے کلام میں تو بڑی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام میں بڑی برکت رکھی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں اونچی آواز سے کیا کریں تاکہ ان ایسے اثرات سے آپ بچ سکیں. تو ناظرین